مدنی چینل کے سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آپ کا مدنی چینل، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے بھائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ سوال کیا، اے بھائی، میں آج آپ کو بڑا خوش پاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی کا ایک برتن عطا فرمایا، پینے کے لیے دیا۔ میں نے پانی پیا اور اس پانی کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر کرم نوازی پر، اور غلاموں پر کیسا آپ کرم فرماتے ہیں، کیسی نظر فرماتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا، اے بھائی، یہ سعادت آپ کو کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، کثرت درود کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کسی کو اپنے خواب میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش ہے، اور ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے کبھی خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، دیدار نصیب ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، خوابوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی ہی پیاری پیاری اپڈیٹس بھی عرض کرنی ہیں۔ کچھ ایسی کالز جو ہمیں آپ نے پہلے کی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے، ان میں سے جن چیزوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا ہے، وہ متعلقہ اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے دل جوئی کے لیے اور مزید حرص بڑھانے کے لیے عرض کروں کہ اس ہفتے کے دوران ایک دو ایسے فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئے تھے کہ بعض مبلغین کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ انہیں یہ چیز ہماری طرف سے پہنچا دی جائے، ان تک پہنچائی گئی تو بڑا ہی خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا، اور اس سلسلے کو میں چاہتا ہوں کہ مزید مضبوط کیا جائے۔ ہمارا ناظرین کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، جو ہمارا رابطہ ہے، وہ مزید زیادہ سے زیادہ مضبوط رہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت کا، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے مدنی مشورے کی وجہ سے کوئی نیکی کی دعوت کے انداز میں بہتری آتی ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی پازیٹیو چینج آتا ہے، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ مدنی مشورہ دیا ہوگا تو رب عز و جل کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ثواب میں حصہ دار ٹھہریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپڈیٹس کی جانب۔ اس ہفتے کے دوران ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، چند چیزیں آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے، ویسے تو آپ مدنی چینل کے اگر باقاعدہ ناظر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ایک بڑے ہی اہم شعبہ مدرسۃ المدینہ کے، جس میں 1 لاکھ سے زائد مدرسۃ المدینہ میں مدر منع اور مدر منیہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں، تو اس کے اخراجات کے حوالے سے اپنے مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے، اپنی مالی معاونت کرنے کے لیے آپ کے لیے مدنی چینل
ایک بڑا ہی پیارا موقع لا رہا ہے. آئیے آپ کو اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مزید عرض کرتا ہوں. جی دکھائیے کیا کر رہے ہیں ہم 8 تاریخ کو ٹیلی تھون کے حوالے سے. علم دین کا حصول قابل تعریف عمل ہی نہیں، قابل تقلید فعل بھی ہے، جس کی بیش بہا برکتیں، رحمتیں و عنایتیں ہیں، جن سے ہمارے اسلاف نے بہرہ مند ہو کر فیوز و برکات کے وہ نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ ہوگی. الحمدللہ عز وجل فیضان قرآن کو عام کرنے میں مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ فروغ علم دین و مذہبی و اخلاقی تربیت کا عظیم مرکز ہے. ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے. صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں قائم 2417 مدارس میں سینکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزارہ طلبہ زیر تعلیم ہیں. مدرسۃ المدینہ سے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے طلبہ کی تعداد کم و بیش 1,22,661 جبکہ اس عظیم درسگاہ سے حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد کم و بیش 53,441 ہے. جبکہ مدرسۃ المدینہ للبنات میں ناظرہ قرآن پاک کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والیوں کی تعداد 1,61,414 جبکہ حفظ کی سعادت پانے والیوں کی تعداد 59,476 ہے. دنیا بھر میں فیضان قرآن کو عام کرنے میں مصروف عمل مدرسۃ المدینہ کے نظام کو چلانے کے لیے یقیناً خطیر رقم کی حاجت ہوتی ہے. تخمینے کے مطابق سالانہ 76 کروڑ روپے صرف ہوتے ہیں. اتنی بڑی رقم اور اتنے عمدہ نظام کا قیام یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے. نیکی کے سفر میں آپ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملائیے اور فیضان قرآن کی شمع کو فروزہ کرنے میں دستے راست بنیے. آپ مدرسۃ المدینہ کے لیے اپنے عطیات اس بینک اکاؤنٹ نمبر پر بھیج سکتے ہیں. اور صدقات واجبہ کے لیے بینک نیم UBL امین، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی واجبہ، اکاؤنٹ نمبر 089101014392، IBAN نمبر PK48UNIL 01120891010014392. برانچ ڈیٹیل مین برانچ امیجنا روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891، سوئفٹ کوڈ UNILPKKA. اور صدقات نافلہ کے لیے بینک نیم UBL امین، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی نافلہ، اکاؤنٹ نمبر 089101014402، IBN نمبر PK69UNIL 01120891010014402. برانچ ڈیٹیل مین برانچ امیجنا روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891، سوئفٹ کوڈ UNILPKKA. تو میری مدنی التجا ہے کہ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں آپ بھی نیت کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم اس میں ضرور حصہ شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اس خوبصورت پیغام کو دنیا بھر میں مزید عام کرنے میں مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہمیں اس طرح کی موصول ہوئی تھی کہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں، اسی طرح ویب سائٹ ہے، اسی طرح مدنی چینل پر جو ہم تشہیری مدنی گلدستے چلاتے ہیں، تو اس سے متعلق کچھ کالز اور کچھ ای میلز ہمیں موصول ہوئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل معلومات کر کے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس وقت ہمارے ساتھ IT مجلس کے ایک ذمہ دار اسلام بھائی موجود ہیں، تو ان سے آئیے سوال جواب کرتے ہیں اور ناظرین کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات تھے اس کا براہ راست اسی شعبے کے اسلامی بھائی سے جواب حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ دعوت اسلامی کے شعبے IT مجلس میں ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تو کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، ان میں ایک کال تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی بقول اس کالر کے، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ بھی کیا جاتا ہے.
جی. اور مزید یہ کہ الحمدللہ چونکہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، دعوت اسلامی کے جو یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے، اس میں بھی امیر اہل سنت کی دی ہوئی احتیاطوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز جائے تو بالکل ہر طرح سے چیک ہو کر ہی جائے. جی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم کبھی کوئی اپڈیٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آتے ہیں اور الحمدللہ کو پیش کیا جاتا ہے. تمام موبائل اپلیکیشن میں جیسے میری سنت کی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے کی اپلیکیشن ہے، ان پہ بھی ڈیلی اپڈیٹس آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کلپس آ رہے ہوتے ہیں. مزید فیچر وائز بھی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے شہزادہ حضور کی بھی اپلیکیشن ہم نے لانچ کی ہے، اس کے اندر آڈیو کا بھی اور ویڈیو کا تو تھا ہی، آڈیو کا بھی ڈاؤن لوڈ آپشن ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا ہے. دیگر پریویس اپلیکیشنس میں بھی ہم اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تاخیر بعض اوقات ہو جاتی ہے کچھ پروسیس کی وجہ سے، وہ پروسیس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہے، اور شرعی اور تنظیمی جو ہمارے تحفظات ہوتے ہیں اس کے پیش نظر ہم اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اس کا ایک سلسلہ ہے. لیکن اپڈیٹ کا سلسلہ جاری ہے. آپ بالکل جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کیجئے، اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے، اس کے تشہیری مدنی گلدستہ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، اور اپڈیٹ کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. شاہد بھائی مختصر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ربیع النور شریف میں ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کی نئی ویب سائٹ، یعنی ویب سائٹ تو وہی ہے، اس کو اپ گریڈ کر کے جو ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے مزید جو ہے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپڈیٹ فرمائے. 2 آئی ٹی کے حوالے سے کالز بھی ہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی سن لیتے ہیں، اور پھر آپ سے اس کے ساتھ ویب سائٹ کی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ ان کالز کا جواب بھی لے لیتے ہیں. جی سنا دیجئے دونوں کالز. ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے، لیکن مدنی چینل چلتا نہیں، نہ ہی مدنی چینل کا ریڈیو. برائے مدینہ یہ تو بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. جی دوسری کال بھی چلائیے. فضل الہی اتاری شارجہ. میں مشورہ دینا چاہتا ہوں قرآن مجید والی ایپ کے لیے کہ اس میں جب فون لاک کر دیں تو وہ آڈیو بند ہو جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فون لاک ہونے کے بعد بھی اسے چلنا چاہیے. اگر بندہ ہینڈ فری کے ساتھ سننا چاہ رہا ہے تو کنز الایمان شریف ترجمہ اور یہ قرآن پاک بندہ سن سکے. اپلیکیشن اوپن ہے تو بھی، اور بیک گراؤنڈ میں ہے تو بھی چلنی چاہیے. جی شاہد بھائی کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہے، مدنی مشورہ انہوں نے دیا ہے، تو اس پر آپ کیا جواب عرض کریں گے؟ پہلے والے اسلام بھائی نے کہا کہ مدنی چینل کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور چلتی نہیں ہے. دیکھیں اس میں چینل اپلیکیشن الحمدللہ چل رہی ہیں، دونوں پلیٹ فارم پہ چل رہی ہیں، اینڈرائڈ پر بھی اور آئی ایس پہ بھی. اور الحمدللہ ہمیں اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہاں یہ جس طرح سے یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو پرابلم ہے کئی ایریاز کے اندر، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلتی ہے، تو کئی ایریا میں انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہونے کی وجہ سے یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی طرف سے وہ سروس سلو ہونے کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے. لیکن الحمدللہ اس کے ویڈیو بھی چل رہے ہیں، اس کے جو آڈیو اور ویڈیو ہے یہ دونوں بھی الحمدللہ چل رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سکسیسفل چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مدنی مشورہ دیا ہے آپ نے، امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا. جی تو اس پر جو ہے وہ آپ اور فرما لیجیے گا. اور جی دوسرا میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں. اسلام بھائی نے فرمایا کہ لاک ہونے کے بعد وہ اس کا آڈیو نہیں چلتا. ہاں اس پہ الحمدللہ ہمارا ورک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اپ گریڈ ورژن میں یہ سہولت بھی متعارف کرا دی جائے گی کہ لاک ہونے کی صورت میں بھی بیک گراؤنڈ میں وائس چلتی رہے گی، ورکنگ کرتے رہے. جزاک اللہ. مزید اس میں ایک چھوٹی سی میں انپٹ دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ بہت جلد ہم امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے 15 دن میں مائکروسافٹ پلیٹ فارم کے اوپر بھی موبائل اپلیکیشن لے کر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کی بھی مطلب ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ جو اس کے یوزر ہیں جیسے اینڈرائڈ کے یوزر ہیں، آئی ایس کے یوزر ہیں، ایسے ہی مائکروسافٹ کے یوزر بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی اپلیکیشن پہلے لانچ کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے مجلس کو شاد و آباد رکھے. مزید اس ذریعے سے جو قرآن و سنت کی خدمت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو عام کرنے کی، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور جو بھی آپ ویب سائٹ کے ذریعے کام کرتے ہیں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ جو ہے وہ اپڈیٹس تھیں وہ آپ کو جو ہے وہ ہم نے پیش کی ہیں، اور ایک اور بڑی ہی پیاری اپڈیٹ آپ کو یہ عرض کرنی تھی. بیسیکلی ایک دعوت بھی پیش کرنا ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے ربیع النور شریف کے اندر
آپ نے مدنی مذاکروں کے سلسلے کو ملاحظہ کیا، یکم ربیع النور شریف سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا اور 13ویں شب تک جاری رہا، تو اسی طرح سے اب جو ہے وہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، ربیع الغوث شریف کے مہینے کی آمد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یکم ربیع الغوث سے ہی یعنی آنے والے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی مدنی چینل پر دوبارہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور اس مہینے کی مناسبت سے مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ ہی رات کے وقت براہ راست نشریات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو یہ دو بڑی ہی خوبصورت نشریات ہیں، بالخصوص مدنی مذاکرے کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل 11 یا 12 مدنی مذاکروں کا دوبارہ یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب، جی سنائیے۔ ایک سلسلہ آتا ہے استخارہ اور روحانی علاج، تو برائے کرم برائے مدینہ یہ سلسلہ بہت مختصر وقت کا ہمارا مدنی چینل ہمیں عطا کرتا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ اس سلسلے کو بڑھا کر اس کے وقت میں اضافہ کر دے۔ جناب سلسلہ ہی ایسا ہے، جتنا بھی اضافہ کریں تو لگتا ایسا ہے کہ کم ہی رہے گا، اور یہ غالباً واحد سلسلہ ہے جو ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ آن ایئر کیا جاتا ہے، اور دارالفتہ اہل سنت۔ تو اصل میں ٹاپک ایسا ہے اور تجربہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہمارا آن لائن سروس کا جو ایک شعبہ ہے، وہاں پر بھی 30 غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے ایک وقت کے اندر جو کال ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں اسلامی بھائی، پھر بھی وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش تو ہماری ہے کہ یہ سلسلہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے وہ دکھا سکیں، تو لیکن جو ہے کہ بالآخر ٹائم لیمیٹیشنز تو کہیں نہ کہیں آئیں گی۔ آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا رابطہ بھی سلسلے کے اسلامی بھائیوں سے ہو ہی جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ امین اطاری دمدم نگر حیدرآباد سے۔ میرا مسئلہ یہ کہ ابھی جیسے یہ جیسے میرے خواجہ کا عبدالعزیز بھائی نے کیا تھا، تو ایسے 11ویں شریف کا پروگرام اگر ٹیلی کاسٹ کر کے کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور حاجی مشتاق کی جیسے اپنا مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اپنا نعت خوانی نعتیں چل جائیں تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا حاجی مشتاق مرحوم کی۔ ماشاءاللہ ابھی دن تو بہت ہی کم ہیں، یعنی بغداد شریف جا کے ریکارڈ کرنا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کے پیٹرن پر، یہ تو پاسبل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی کوئی ایسا جدول بھی نہیں ہے، لیکن لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ بغداد شریف کے حوالے سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مدنی گلدستے آلریڈی جو ریکارڈڈ ہیں وہ تیار ہیں، موجود رکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو 11ویں شریف کے مہینے کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ خصوصی نشریات کا بھی میں نے عرض کیا، اور جو پہلے سے آلریڈی ہمارے پاس ریکارڈڈ سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل نشر مقرر کے طور پر آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں عرفان علی شاہپور چاکر ڈسٹرکٹ سانگل سے بات کر رہا ہوں۔ سر آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ سے عرض کرنا تھا کہ اگر آپ 5 وقت کی اذان کو لائیو چلا دیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ 5 وقت کی لائیو تو ابھی فی الحال ذہن نہیں ہے، لیکن اذان عشاء پر ہماری مشاورت جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں یا آج کل میں ہی ہو جائے، تو انشاءاللہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 5 وقت کی اذان جو ہے وہ براہ راست تھوڑی آزمائش ہے، تو انشاءاللہ جتنا پاسبل ہوگا وہ براہ راست ہوگا، ورنہ ریکارڈڈ اذان جو ہے وہ آپ سنتے ہی ہیں الحمدللہ، اور اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال۔ آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا ٹائم بنا دیں جس میں ساری نعتیں آئیں۔ ایک ٹائم بتا دیں جس میں ساری نعتیں آئیں، تو اتوار کو دیکھیے نا اجتماع ذکر و نعت، اس کے اندر آپ جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعض اوقات اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہی اجتماع ذکر و نعت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، پھر کلام جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، تو ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ ہر 2 سلسلوں کے بیچ میں، جیسے ایک سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد اگر دوسرے سلسلے میں کچھ وقت باقی ہو تو اس کے دوران بھی کلام مدنی چینل پر آن ایئر کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ ہٹ کر جب چاہیں آپ دیکھنا چاہیں سننا چاہیں تو اس کے 2 ذریعے ہیں، چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کر کے کوئی VCD حاصل کر لیجئے، یا میموری کارڈ کے اندر بھی سینکڑوں کلام جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں، وہ آپ حاصل کر لیجئے اور اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ جب چاہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی جو ہے وہ نظم کی صورت میں آپ سن سکتے ہیں، اور اگر آپ
انٹرنیٹ کے یوزر ہیں، آپ کے گھر میں فیسلٹی ہے، تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور وہاں پر آرکائیو کے اندر آپ کو امید ہے کہ ایک اچھا خاصا خزانہ نعتیہ کلاموں کا میسر ہو جائے گا. وہاں سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن اگر سننا چاہیں تو بھی سن سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ایک ہمارے لیے ذریعہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اس طرح کی دنیا بھر میں فیسلٹی نہیں ہے. بعض علاقوں میں تو ہوتی ہے کہ وہ اپنا مطلوبہ سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ پر لگا دیتے ہیں ٹائم سیٹ کر کے. اب آفس چلے گئے، کام پر چلے گئے، بازار چلے گئے یا کہیں اور جانا ہے چلے گئے، جب واپس آئیں گے تو ان کو اپنا مطلوبہ وقت کے دوران ہونے والی نشریات جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم کے اندر میسر ہو جاتی ہیں، لیکن ہر جگہ پر یہ فیسلٹی نہیں ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ اپنے استعمال میں رکھیے، اور الحمدللہ ہماری آئی ٹی مجلس نے اس کو اپ گریڈ بھی کیا ہے. اس کا جو مین جو اس کی لک ہوتی ہے اس کو بھی چینج کیا ہے. مزید اس کے اندر آپ کی آسانی کے لیے کچھ اپڈیٹس بھی کی ہیں، کچھ جو ہے وہ چیزوں کے اندر تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور بھی اس حوالے سے اس کے اندر کافی کام کیا گیا ہے. تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو بھی انٹرنیٹ کا یوزر ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو اپنے استعمال میں رکھیں. مدنی چینل کی نشریات بھی آپ کو وہاں پر میسر ہوں گی، اور بھی روحانی علاج ہے، استخارہ ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی نے یہ فرمایا تھا کہ روحانی علاج کے سلسلے کا ڈیوریشن بڑھا دیا جائے. تو اگر وہاں پر ان کی کال نہیں مل پاتی یا وقت کم ہوتا ہے تو چاہیں تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے بھی روحانی علاج کی فیسلٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. گویا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، مختلف رنگ برنگے مدنی پھولوں کا، مختلف دعوت اسلامی کی سروسز کا. تو اس کو جتنا آپ پروموٹ کریں گے، رابطے میں رہیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی زیادہ آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی سنائیے. سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. میری آپ سے عرض ہے کہ اس سلسلے کو رپیٹ بھی لگایا جائے. جزاک اللہ خیرہ، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کی تشہیر بھی کریں، اور خاص طور پر مدنی چینل کے مدنی مذاکروں کے جو سلسلے ہیں، اسی طرح نگران شورا کے سلسلے، مفتیان کرام کے ہیں، تو تمام سلسلوں کی جو ہے وہ ہمیں تشہیر بھی کرنی چاہیے. کیونکہ مدنی چینل تو دیکھیے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ بہتر سے بہترین آپ کو نشریات جو ہے وہ میسر کی جائیں. اب اتنی خوبصورت چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جس شخص کو اس کے بارے میں ایکسیس ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ مدنی چینل، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ابھی تک مدنی چینل کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی، وہ نہیں دیکھ پاتے ہوں گے. تو اب اتنی خوبصورت چیز ہمارے پاس موجود ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی ایک اسلامی بھائی کو یہ ذہن دینا ہے کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل آن کیجئے. اس کے لیے ایک سروس کا بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اگر اس کا جو ہمارا ہیلپ لائن ہے مدنی چینل کا، اس کا نمبر آن ایئر کر دیا جائے، اور ای میل کا ایڈریس بھی. دنیا بھر میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر رہتے ہیں، اور آپ کو مدنی چینل کے نشریات کے حوالے سے کسی طرح کے مسئلے کا سامنا ہے، نشریات آتی تھی اب بند ہو گئیں، یا آواز میں پرابلم ہے، کبھی ہینگ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نو سگنل ہے، کبھی ویک سگنل ہے، کبھی اس طرح کے نشریات میں ٹیکنیکل پرابلم ہو، یا کسی بھی حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ کو مدد کی حاجت ہو، تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ہیلپ ڈیسک ہے، اس پر آپ کو انشاءاللہ عزوجل اسلامی اٹینڈ کریں گے اور آپ کو رہنمائی دی جائے گی. اور ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی علاقے کے اندر آپ کے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں مدنی چینل کے بارے میں آپ بتائیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر مدنی چینل کس فریکوینسی پر ہے، کون سے سیٹلائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے. تو ہمارے اس ہیلپ ڈیسک سے آپ یہ تمام ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں فلاں علاقے میں ہمارے عزیز رہتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست ہیں، تو وہ کس فریکوینسی پر کس طرح سے مدنی چینل اپنے گھر پہ ٹیون کر سکتے ہیں. تو یقین جانیے کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ کسی بھی عاشق رسول کو مدنی چینل کے دروازے تک لے کر آنا ہے. اگر وہ دروازے تک پہنچ گیا، انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل اس کی خوب خدمت کرے گا. دین کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے بہت کچھ اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور امید ہے کہ اس سب کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی نصیب ہوگا.
اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جہاں آپ پسند کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو صرف اپنی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست احباب کو، دنیا بھر کے جو بھی آپ کے رابطے میں ہیں لوگ، ان سب کے گھر میں مدنی چینل آن کرائیے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. عبدالرشید اتاری، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، بچوں کے پروگرام کا سلسلہ بڑھایا جائے، خاص طور پر سیٹرڈے سنڈے کے دن. ماشاء اللہ، بچوں کے مدنی منوں کے سلسلوں کے بارے میں حوصلہ افزائی ملتی رہتی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا عبدالرشید بھائی نے، مزید اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. ویسے اتوار کو ایک سلسلہ تو ہمارا آن ایئر ہوتا ہے، اور ایک اور سلسلہ ہے روشن مستقبل کے نام سے، وہ انشاءاللہ عز و جل ان قریب جو ہے وہ مدنی چینل پر ایڈ ہو جائے گا. مدنی منوں سے متعلق وہ سلسلہ ہے، بڑا ہی پیارا ایک سلسلہ ہے. انشاءاللہ آلموسٹ اس کی ریکارڈنگز اور تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ بروز جمعہ آپ شام کے اوقات کے اندر 5:15 بجے دیکھتے ہیں مدنی منوں کا اجتماع، سنتوں برا اجتماع. تو جس طرح سے بڑے اسلامی بھائیوں کا سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے، اسی کو ایک طرح سے مدنی منع جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے، بڑے پیارے پیارے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ بھی اپنے مدنی منوں کو دکھائیے. اتوار والا سلسلہ ہے، اسی طرح ایک اور سلسلہ بھی انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو مجلس کی کوشش ہے کہ مزید جو ہے وہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے سلسلوں کو عام کیا جائے. آپ دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے وہ توفیق دے اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی ہماری کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ایک اپڈیٹ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے بعض خطے ایسے ہیں، بہت بڑا حصہ نہیں ہے، بہت بڑے حصے میں تو مدنی چینل وایا سیٹلائٹ آن ایئر ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے فی الحال جو ہے وہ مدنی چینل کی نشریات نہیں ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی سٹریمنگ کے ذریعے مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو وہیں پر آپ کو مدنی چینل آن لائن جو ہے وہ اس کا آپشن بھی نظر آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں پر وہ سٹریمنگ اویلیبل ہے. تو اگر سیٹلائٹ کا کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، یا اس خطے میں ہے کہ جہاں پر ابھی فی الحال اس طرح سے ترکیب نہیں ہے، تو وہاں پر وایا اس کے سٹریمنگ کے ذریعے جو ہے وہ آپ مدنی چینل کے نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میری یہ التجا ہے کہ مطلب بچے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم جیسے لے لیں ٹی وی چینل سے، تو اس کے مطلب ہفتے میں 2 دن یا 3 دن کی کوئی ترتیب بن جائے تو بچے ٹائم نکال کے اس ٹائم پہ بیٹھ کے جیسے مدرسے پڑھ لیں اس طرح یہاں پہ مدنی چینل کے آگے پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ، آمین. آپ نے جو ہے وہ مدنی منوں کے لیے قرآن مجید کے ایک سلسلہ تو ہے جو اتوار کے دن آن ایئر ہوتا ہے، اس میں ابھی ہم حروف تہجید سکھا رہے ہیں، لیکن غالباً آپ کی مراد جو ہے وہ کچھ بڑی عمر کے مدنی منوں سے ہوگی. تو آپ کا مشورہ جو ہے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. اوقات الصلاح کے حوالے سے ایک کال جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی تھی. بیسیکلی وہ کال تھی ہند کے غالباً ایک اسلامی تھے، جدہ شریف سے کال کی تھی انہوں نے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو سمت قبلہ کا ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ ایک وضاحت عرض کروں کہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی اور مجلس توقید جو کہ اوقات نماز پر کام کرتی ہے، اس میں ماشاءاللہ بڑے ہی ماہر اسلامی بھائی ہیں جو دنیا بھر کے اوقات نماز کو جانتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. ان دونوں کی مشاورت سے اور باہمی کوشش سے اوقات الصلاح کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی اوقات الصلاح کے سافٹ ویئر میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق جو انفارمیشنز ہیں وہ موجود ہیں. تو بڑی ہی خوبصورت یہ ایک فیسلٹی ہے. کم و بیش 25 لاکھ سے زائد مقامات کے نماز کے اوقات آپ کو اس سافٹ ویئر میں مل جائیں گے، اور اگر کہیں کا طول بلد اور عرض بلد آپ جانتے ہیں تو وہ ڈال کر بھی آپ وہاں کا نماز کا وقت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کے لیے ہم نے ریڈی کیا تھا، اس کی آپ ایک جھلک دیکھیے، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی کالز اور مدنی مشوروں کی جانب آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے اوقات الصلاح کا سافٹ ویئر کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اس میں سمت قبلہ جو ہے وہ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے.
الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس IT اور مجلس توقید کی مشترکہ کوشش اوقات الصلاح ایپلیکیشن آپ کے لیے اس میں شامل ہیں سمت قبلہ، ماہانہ بنیاد پر اوقات نماز کا کیلنڈر، اپنے منتخب شہروں کے اوقات کی کلیکشن، انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے بعد کسی بھی ملک، شہر، گاؤں اور قصبے میں رہنے والے اس ایپلیکیشن کے ایک مخصوص آپشن کے ذریعے اب دنیا کے کسی بھی حصے کے اوقات نماز اور سمت قبلہ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں یہ ایپلیکیشن موجود نہیں تو آج ہی اپنے اینڈرائیڈ یا iOS موبائل میں اس ایپلیکیشن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ download.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب کو شیئر کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ جی، بڑی ہی مفید یہ ایپلیکیشن ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو سفر اختیار کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، تو اب سفر کے دوران کیا کیا جائے، کیسے معلومات ہوں۔ تو آج کل یہ اینڈرائڈ ڈیوائسز عموماً ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو فری آف کاسٹ آپ کو دعوت اسلامی مہیا کر رہی ہے۔ اور یقین کیجئے میری معلومات میں اوقات نماز کا اس سے بہتر سافٹ ویئر دنیا بھر میں آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کی ایکوریسی بہت دفعہ چیک کی گئی ہے اور اس کو بہت ہی مہارت کے ساتھ بار بار چیک بھی کیا گیا، مختلف علماء کرام کے ساتھ جو ہے مشاورت بھی اس پر کی گئی، تو بڑی ہی زبردست ایکوریسی ہے۔ پھر اس کے اندر تفصیلات بھی موجود ہیں، اسی طرح کہاں پر ہم نے اوقات کے اندر کس طرح کی احتیاطیں کرنی ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، عموماً لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک ہی بڑے شہر کے اندر مختلف مقامات پر طلوع اور غروب کے اوقات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، جیسا کہ باب المدینہ کراچی چونکہ بہت بڑا اس کا ایریا ہے، تو اگر اس کے مشرقی حصے کو اور مغربی حصے کو کمپیئر کریں تو غروب میں اور طلوع میں کچھ سیکنڈز کا فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو بڑا ہی مفید یہ سافٹ ویئر ہے، ضرور اس کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو بہت مفید پائیں گے اور آپ کے لیے بڑی آسانیاں مہیا ہوں گی۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ولایت اتاری گریس کریتی جزیرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ عرض کرنا تھا کہ بہت سے سلسلے مدنی چینل کے جو ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان کی قسطیں مکمل طور پر نہیں مل پاتی۔ اگر ان کو ایک سلسلے کی یعنی مثلا قسطوں کو اکٹھا کر کے ان کا کوئی گروپ بنا کر اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو آلریڈی یہ ہمارا نظام موجود ہے، اور ودن 26 آورز جیسے ابھی سلسلہ ہوا تو اگلے 26 گھنٹوں کے دوران ہمارا ہدف ہوتا ہے کہ تمام نشریات کو ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات اس میں تاخیر ہو جاتی ہو، لیکن شاید آپ کی معلومات میں نہیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو ویڈیو جو لائبریری ہے وہاں پر آپ کو کیٹیگری وائز مدنی چینل کے سلسلے میسر ہو سکیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ حضور اگر مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً موقع ملے تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی کوئی سلسلہ اگر ہو جائیں تو مدینہ ترکیب بنیں گے۔ کیا سلسلہ ہو، کیا ٹاپک ہو، کچھ ڈیٹیل بھی بتایا کریں نا، خصوصی اسلامی بھائیوں کا کیا ہو۔ تو جب بھی مدنی مشورہ دیں تو مدنی التجا ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل بیان کریں، آپ کھل کے بات کریں، آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیتے، کہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ٹاپک بھی آپ بیان کریں، اس کا فارمیٹ بھی بیان کریں، اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ان ڈیٹیل آپ بیان کریں، اگر ممکن ہوا تو اس کو مدنی مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس نے کچھ عرصہ قبل ان کا جو دعوت اسلامی کے تحت ایک کورس ہوتا ہے، اشاروں کی زبان جو سکھائی جاتی ہے، جس کو قفل مدینہ کورس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں قسم کے اشارے جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، وہ ایک کورس تھا، اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس پر کام جاری تھا، اور میری آخری معلومات کے مطابق آئندہ 15-20 دنوں کے اندر کم و بیش اس پر کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
پھر انشاءاللہ اس کو مجلس کی مشاورت میں رکھا جائے گا کہ بڑا ہی پیارا ایک وہ ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے، اور جب بھی خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے جو بھی چیز آن ایئر کی گئی ہے تو عموماً یہی دیکھا ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آئے، یہاں تک کہ ذہنی آزمائش کے اندر جب خصوصی اسلام بھائیوں کی ٹیم نے حصہ لیا تو اس کا فیڈ بیک بھی بڑا امیزنگ تھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ مہینے بھر کے اندر اندر اس پر کام کمپلیٹ ہو جائے گا ہماری مشاورت کے بعد. اب اس کو آن ایئر کیسے کرنا ہے ہم بھی مشاورت کریں گے، ظاہر ہے کہ اس کو آن ایئر کرنے کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، لیکن آپ کے مدنی مشوروں کا بھی انتظار رہے گا. تو ضرور مدنی مشورہ دیجیے گا خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کس طرح کا سلسلہ آپ جو ہے وہ مدنی چینل پر دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی، قرآن و سنت کے اس پیارے پیارے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے. خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خود سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کا بہترین موقع ہمارے ہاتھ آئے گا. آپ اس سلسلے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، ہمارا میل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanachannel.tv. میل کر سکتے ہیں آپ اس ایڈریس پر. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں فیضان مدینہ کے ایڈریس پر. آپ لکھ کر آپ ہمیں بھیج دیجیے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. تو آپ کے تاثرات کا، مدنی مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا. جن اسلام بھائیوں نے کالز کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ، جنہوں نے مدنی مشورے دیے، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، مدنی چینل کے سلسلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نیک نیتوں کا اپنے اظہار کیا. تمام کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت وام